صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ درود شریف بلند آواز سے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھو گی۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ غور نہیں کیا تو آئندہ کے لیے غور کریں۔ ہمارے گھروں میں چاول کے دانے، روٹی کے ٹکڑے گٹر لائن میں چلے جاتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا؟ پاؤں میں پڑے ہوتے ہیں، کبھی غور کیا؟ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ گھر میں کسی ایک فرد کو تو خیال ہونا چاہیے، گھروں میں کسی کو بھی خیال نہیں ہے کہ چاول کے دانے ہیں وہ پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، روٹی کے ٹکڑے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو فکر ہی نہیں ہے، نہ چھوٹوں کو نہ بڑوں کو۔ کیا روزی نہیں ہے؟ کبھی غور کیا کہ یہ روٹی کا ٹکڑا، یہ چاول کے دانے کتنے مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچا ہے؟ کسان نے، بھاری نے ٹریکٹر چلایا، ہل چلایا، زمین کو سیدھا کیا، پانی دیا، پھر دانہ بڑا ہوا، پھر گھاس کاٹا، پھر اپنی نیند کو خراب کیا کہ پانی بڑھ نہ جائے، پانی کم نہ ہو جائے کھیتی میں، پھر کھیتی بڑی ہوئی، کھیتی پک گئی، پھر کھیتی کو وہ کاٹ کر پھر بازار میں لے آیا، پھر وہ بازار سے کارخانے میں لے آیا، کارخانے سے پھر مشین میں چلا گیا، پھر مشین سے دکانوں میں آیا، دکانوں میں اس کے بعد یہاں تک پہنچائے۔ حکیم اختر رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، کہ بمبئی میں ایک بہت بڑا سرمایہ دار تھا، توجہ کریں عزیزو، بڑا سرمایہ دار تھا۔ روٹی کے ٹکڑے جو ہوتے، جو چاول کے دانے ہوتے، وہ جمع کر کے کسی کو دیکھ کے بھائی گٹر لائن میں پھینک دو، گٹر لائن میں، جس طرح آج ہم بھی ایسے کر رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے، اتنا بڑا سیٹھ تھا، بڑا سرمایہ دار تھا، پیسے والا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ بنیان بیچ رہا ہے۔ کہاں گئی وہ سرمایہ داری، کہاں گئی؟ کہاں وہ بڑا سیٹ تھا؟ وہ سارا ختم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے دوسرے اسباب بھی ہو، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے، ایک سبب یہ بھی تھا کہ اللہ کی روزی کی قدر نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دے دی۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، کسی شیخ کے پاس گئے، کسی اللہ والے کے پاس گئے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان تھا، مفتی شفیع رحمہ اللہ نے اٹھانے کی کوشش کی کہ میں حضرت اٹھاؤں، تو اس اللہ والے نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کا دسترخوان اٹھانے کا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت دسترخوان اٹھانا ہے کیا ہے؟ کہ دسترخوان اٹھانے کا بھی ایک فن ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، دسترخوان اٹھانے کا بھی ایک فن ہے۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ دیکھ رہے تھے، اس حضرت نے، اس اللہ والے نے کیا کیا، وہ جو دسترخوان پر جو ہڈیاں تھیں، ہڈیوں کو الگ کیا، روٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے وہ الگ کیے، وہ روٹی توڑنے کے وقت جو باریک ذرے ہوتے ہیں وہ اس کو الگ کیا، تین چیزیں الگ الگ کی۔ چاہتے سبحان اللہ، تین چیزیں الگ الگ۔ اٹھے، پھر ایک جگہ ہڈیوں کو ایک جگہ رکھا، اور روٹی کے ٹکڑے وہ دوسری جگہ رکھا، پھر جو ذرات تھے وہ دوسری جگہ رکھا۔ تو فرمایا اس اللہ والے نے، یہاں رکھتا ہوں ہڈیاں، یہاں رکھتا ہوں، کتا آ کر یہاں کھا جاتا ہے، روٹی کے ٹکڑے یہاں بلی آ کر کھا جاتی ہے،
یہ جو روٹی کے ذرات ہیں یہ چونٹیوں کے سوراخ ہیں، وہ چونٹیوں کے لیے رکھا ہے۔ کیا بات ہے عزیزو، کبھی ہم نے غور کیا عزیزو؟ کبھی ایسا تو کریں کہ بھئی جو چاول جمع ہو گئے، جو روٹی کے ٹکڑے جمع ہو گئے ان کو اٹھا کر چھت پر رکھیں، کوئی پرندے کھا جائیں گے، ثواب تو ملے گا، اجر تو ملے گا۔ آج سے یہ عہد کریں انشاءاللہ، گھروں تک یہ بات پہنچائیں، ہماری مائیں اور بہنیں ان کو بتائیں کہ روزی کا قدر کریں۔ ایسا نہ کریں کہ چاول کے دانے، روٹی کے ٹکڑے پاؤں میں پڑے رہیں، یہ گڈر میں چلے جائیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ میں اپنے شہر کی بات اپنے مشاہدے کی بات کروں، میں مسجد میں نماز پڑھاتا تھا تو اس گلی سے گزرتا جہاں اکثر ہندو ہیں، اس طرح بھی ہندو، ادھر سے بھی میں دیکھ رہا تھا، میں جا رہا تھا، سمجھا نہیں، جاتے جاتے دیکھا کہ دو بچے بھاگ کر وہ ہندوؤں کے بچے دو بچے بھاگے اور بھاگ کر ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا کہ اللہ میاں کی روٹی، اللہ میاں کی روٹی۔ 30 سال 40 سال ہو گئے، میں اس واقعے کو میں بھولتا نہیں ہوں کہ ایک ہندو کے گھرانے کے بچے، سمجھا، وہ غیر مسلم ہیں، ان کو روٹی کا کتنا قدر ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو قدر نہیں ہے روٹی کا۔ وہ ایسے بھاگے، کوئی چیز ہے کہ کھانے کی چیز یا کوئی ایسی، چھوٹے معصوم بچے وہ اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ اللہ میاں کی روٹی نیچے پڑی ہوئی ہے، ان کو اٹھایا۔ تو کم از اتنا تو ہم کریں کہ روٹی ٹکڑے ہیں، یہ چاول کے ٹکڑے ہیں، چاول کے دانے اوپر تو رکھیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ کیا ہو رہا ہے عزیزو؟ شادی حالوں میں، ہوٹلوں میں کیا ہو رہا ہے، اور کس طرح جھپٹتے ہیں ہم مسلمان ہو کر، کس طرح جھپٹتے ہیں کہ جانور جس طرح کھاتے ہیں اس طرح ہم کھاتے ہیں۔ کوئی قدر نہیں ہے عزیزو، کوئی خیال نہیں ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔